لیکن ان کو ضرورت نہیں. سید ہاشم بہرانی لکھتے ہیں میں نے مدینۃ الماجر میں باقی کتب میں پڑھا ہے کہ ان کی ولادت کے تحت ان کی آمد کے ساتھ ان کے مقدس نور کی تجلی سے جتنا سیکنڈ جتنا منٹ جتنا گھنٹے جتنا سال جیسے یہ بڑھتے ہیں ان کا علم بھی خود بخود اضافے میں چلا جاتا ہے. جملہ میں نے بہت بڑا کہہ دیا. لہذا یہ ماں کی آغوش میں علم حاصل کرتے. ان الحسن یطالع لوح المحفوظ فی صغر سن. ماں کی گود میں بیٹھ کے حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. حسن کا بھتیجا حسین کا بیٹا علی اکبر کی بھی یہ کیفیت تھی جو بچپن میں علوم کی مہارت کے ساتھ مدینہ کے بچوں میں اپنی علمی برتری منوا لے. وہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر نظر آتا ہے. صلوات پڑھنے والا دے بلند محمد. اتنے کمالات کے باوجود بھی 15 سال کم 1400 سال گزر گئے کربلا. ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابھی بھی تم ضد کر رہے ہو. ابھی بھی اصلی نور تمہیں پتہ نہیں چل رہا. ظلمتوں کی وادیوں میں ان لوگوں کی طرف چل رہی ہو جن کا نہ حسب کا پتہ نہ نسب کا پتہ نہ کمال کا پتہ نہ جلال کا پتہ. ظاہری طور پر حکومت کر کے پیسہ دولت لشکر بادشاہتوں سے جو تخت پر بیٹھے وہ تو یاد ہے. لیکن زمین سے آسمان تک آفتاب و مہتاب عالمین میں جن کی حکومت کی سند خدا دے وہ عصمت والی ہستیاں تمہیں نہیں پتہ چل رہی. تو یاد رکھنا علی اکبر اور ان جیسے مقدس اور پاک ہستیوں کا اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو آخر زمان میں آخری علاج یہ ہے اس خاندان کی ذوالفقار لے کر مہدی پھر آ رہا ہے. جو بتائے گا ان کا کمال کتنا بلند ہے. ہر مخفی ہدایت ایشیا یورپ شمالی امریکہ جنوبی امریکہ افریقہ آسٹریلیا انٹارکٹیکا خطہ ارض نہیں فقط کہکشاؤں میں سائنس نے کچھ ستاروں کی میں آثار زندگی دیکھے کچھ خدا نے مخفی رکھے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو جب شہنشاہ زمانہ کا ولی آخر امام زمانہ جس میں تمام کمالات ہاشمیہ کا مرکز ہوگا وجود اقدس مہدی میں تخت پر پرواز کر کے کبھی میرے مولا کہکشاؤں میں کبھی فضاؤں میں کبھی کسی ستارے پر کبھی کسی ستارے پر کئی آسمانوں پر پرواز کریں گے. ہر ستارے کی مخلوق کی آواز آئے گی جو چاند سے زیادہ حسین مہدی نظر آ رہا ہے. یہی اس زمانے میں حق کی بڑی علامت ہے. میرے عزیزوں مصطفیٰ کریم کائنات میں حسن کی عظیم علامت سب سے بڑے بزرگ ان آئمہ کے بڑے. لیکن مصطفیٰ کی شبیہ علی اکبر کو بھی کہا گیا علیہ السلام اور حضرت سلطان علی بن محمد باقر علیہ السلام جو کاشان کے علاقے میں جن کا مزار ہے جنہیں مشہد اردحال کہتے ہیں ان کو مصطفیٰ کریم نے خود اپنی شبیہ کہا. عامر ابن فاضل نے جب تبلیغ کے لیے کہ ہمارا علاقہ ہاشمی اور سادات آئمہ کی اولاد سے خالی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اس کی تفصیل یوٹیوب چینل بقیت اللہ پر موجود ہے. دو پارٹ میں تفصیل ہے آپ توجہ کر لیں گے. تو جب عامر ابن فاضل نے کہا اردحال کے قریب ہم سوئے تو خواب میں مصطفیٰ کی زیارت ہوئی. نبی نے کہا مدینے میں جانا میرے بیٹے محمد باقر کے فرزند سلطان علی کو لے کر آنا. سلطان علی مجھ محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے. اکبر بھی شبیہ سلطان علی بھی شبیہ امام زمانہ بھی شبیہ. لیکن امام زمانہ چونکہ بدر التمام ہے 14ویں کا چاند ہے تو امام زمانہ کے چہرے پر
دل ہوگا جو نہ کسی نبی کے بارے میں پڑھا نہ کسی ولی کے بارے میں پڑھا، اس دل کے اثر اور ظاہری خط و خال کی وجہ سے جب جنت پر پاؤگی تو کہا جائے گا کائنات میں خط و خال کے لحاظ سے خاندان نبوت میں سب سے زیادہ حسین مہدی نظر آتا ہے۔ سلطان عادل کے آنے کے بعد کربلا اور ان حقیقتوں کا پتہ چلے گا، ولایت کے مکمل رازوں کا پتہ چلے گا۔ شہنشاہ زمن شعبان کا مہینہ یاد رکھنا، امام زمانہ کے تذکرے کو فراموش نہ کرنا۔ مشرقی دنیا میں مہنگائی، بدترین حالات، ابتر صورتحال، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایران، یہ ملک جو ہے ایران، یمن، آذربائیجان اور عراق کی نسبت ہم امام زمانہ کے معاملے میں فیل ہو چکے۔ ہمارے ہاں تذکرہ مغرب اور مشرق کے وسطیٰ کی نسبت کم ہے، تو اپنے آپ کو بچائیں۔ امام کا اپنا ہی فائدہ ہے امام زمانہ کا ذکر کرنا۔ امام زمانہ، تم نے علی اکبر کا تذکرہ کیا، علی کے ذکر کے عاشق، بے شک یہ کائنات میں عظیم سرمایہ، لیکن کتب، میرے پاس وقت نہیں ہے، کتب اور روایات میں دیکھو مصطفیٰ سے لے کر علی تک، حسن، حسین، علی اکبر، ہاشمیوں کے تم عاشق ہو، تم ان 14 کا قصیدہ، ان 13 کا قصیدہ پڑھتے ہو، یہ 13 مہدی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آ۔ سلوات پڑھنے بابا کے غلام۔ دو جملے امام زمانہ